بطور حکومت لازمی قرار دے نہیں ہے تو کراؤڈڈ پبلک پلیسز جو بھی ہیں ان کے اندر ماسک پہننا ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں سرجیکل اور کپڑے کے ماسک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مساجد، بازاروں، دکانوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ پاکستان میں مقامی سطح پر کورونا کے پھیلاؤ کی شرح 92% ہے۔ 5,32,000 ٹیسٹ کیے جا چکے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ۔ وفاق کو سفارشات پیش کرنے پر اتفاق۔ ماسک کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس ماسک نہ پہننے والوں کو تنبیہ کریں گے۔ پارکس کھولنے، مارکیٹس کے نئے اوقات اور 2 دن تعطیل کا فیصلہ بھی NCOC سے مشروط۔ 1000 لیڈی ڈاکٹرز کے انٹرویوز کی اجازت۔ ٹڈی دل نے تباہی مچا دی، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد۔ کسان حسرت و یاس کی تصویر بن گئے۔ لیا میں 8,500 ایکڑ پر کپاس اور چارے کی فصل تباہ۔ رحیم یار خان میں ٹڈی دل کا حملہ، تیز کپاس، چاول، چنا اور سبز چارے کو نقصان۔ متاثرہ کسانوں کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ ٹڈی دل سے 61 اضلاع متاثر، بلوچستان کے 31، خیبر پختونخوا کے 11، پنجاب کے 12 اور سندھ کے 7 اضلاع پر ٹڈی دل کے حملے۔ NTMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ متاثرہ علاقوں میں سپرے جاری، 1150 ٹیمیں آپریشن میں شامل۔ 24 گھنٹوں میں 3,13,000 ایکڑ رقبے کا سروے۔ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ملتوی، اب 1 جون کو ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی یا سختی کا فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ NTMA کے ماہرین بریفنگ دیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ کراچی کے ٹرانسپورٹرز اور حکومت میں ٹھن گئی۔ ٹرانسپورٹرز کی 1 جون سے بسیں چلانے کا اعلان۔ SOPs کی مکمل پاسداری کی یقین دہانی۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی کیا جائے گا۔ آن لائن ٹیکسی سروس کے لیے SOPs تیار کر لیے۔ پاکستان میں کورونا بے قابو، ایک روز میں 78 اموات۔ پاکستان میں کورونا بے قابو ہونے سے ایک روز میں ریکارڈ 78 اموات۔ خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 1395 ہو گئی۔ 2400 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ تعداد 66,457 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 427، پنجاب میں 439، خیبر پختونخوا میں 445، بلوچستان میں 46، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 6 اور اسلام آباد میں 23 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کورونا 3,68,000 اموات، مریض 60,70,000 ہو گئے۔ 26,85,000 افراد صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 1,05,000، برطانیہ میں 38,161، اٹلی میں 33,229، اسپین میں 27,121، فرانس میں 28,714، بھارت میں 4,982، ترکی میں 4,490 اور سعودی عرب میں 458 اموات۔ ایک روز میں کورونا سے 78 اموات پر شہباز شریف کا اظہار تشویش۔ حکومتی اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کورونا حکومتی غیر دانشمندی سے پھیل رہا ہے۔ ہر باشعور گھبرایا ہوا ہے۔ بے حسی اور غفلت کا نتیجہ خدا نخواستہ بڑی تباہی کی صورت نکلنے کو ہے۔ کورونا سے ڈاکٹرز کی اموات بھی انتہائی تشویشناک ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں سوشل میڈیا پر والد کی تصویر کا مقصد تشہیر نہیں، تذلیل تھا۔ معاملہ ہر بار کی طرح الٹا ہو گیا۔ زبردستی ICU میں گھس کر بے ہوش ماں کی تصاویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے میاں صاحب کی گھر کی خواتین کی چھپ کر تصویر بنانا کیا مشکل ہے؟ اگر یہ اتنا ہی نیک کام تھا تو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں کیا؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا ٹویٹ۔
معاون خصوصی شہباز گل کی مریم نواز پر تنقید کے نشر کہتے ہیں جھلک ضرور دکھائیں، عوام کو پتہ تو چلے میاں صاحب کبھی بھی بے بات نہیں تھے، پہلے جھوٹ بولتے ہیں پھر اس پر ناز بھی کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر بھاگی ہوئی شخصیت سے کیا خوف، معاون خصوصی کا ٹویٹ۔ وزیر مملکت شہرشار آفریدی بھی کرونا وائرس کا شکار، خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا، کہتے ہیں دعا ہے کہ وطن عزیز موذی وبا سے محفوظ رہے، وزیر اعظم عمران خان سرخرو ہوں۔ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا، نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ شیخ رشید نے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ خود لے لیا، کہتے ہیں ایٹمی دھماکے راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے دھماکے کیے، پیش گوئی بھی کر دی کہ 90 روز سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں، آٹا اور چینی چور اب نہیں بچیں گے۔ شیخ رشید نے ڈر کر بھاگ جانے کا اعتراف کر لیا، وفاداریاں بدلنے والے ایٹم بم کا کریڈٹ لے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کو دو ٹوک جواب، کہا شیخ رشید آج ان کے ترجمان ہیں جو انہیں چپڑاسی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ صرف میاں نواز شریف کو ہی جاتا ہے، راجہ ظفر الحق کا بھی شیخ رشید کو جواب، کہا کہ نواز شریف سے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چھینا نہیں جا سکتا، نواز شریف کی مرضی کے بغیر دھماکے نہیں ہو سکتے تھے۔ جب یہ کمیشن بنا تو چینی کی قیمت تھی تقریباً 75 روپے، آج ابھی آتے ہوئے میں نے ایک دکان سے چینی کا ایک تھیلا لیا ہے، یہ 1 کلو چینی ہے، یہ اس کی رسید ہے 90 روپے۔ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں، ان کا نام آپ کو اس کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، اسد عمر کو قرار دے دیا، کہا ایکسپورٹ سے پہلے چینی کی قیمت 55 روپے 47 پیسے فی کلو تھی، چینی کمیشن نے 347 صفحات کی رپورٹ شائع کی مگر حقائق نہیں بتائے، چینی برآمد کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا تھا، شوگر مافیا کابینہ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے، ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں چینی بحران کمیشن رپورٹ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف چارج شیٹ ہے، شاہد خاقان عباسی نے اپنے مالک کے بھتیجے کے کہنے پر 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی، یہ ہوتا ہے لائق شخص، یہ ہوتا ہے وفادار شخص۔ کمیشن کی رپورٹ میں شہباز شریف کے کارناموں کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں فنڈ کا کوئی ایشو نہیں، وفاق کی جاری کردہ رقم قوم کی امانت ہے، کرونا وائرس پر خرچ ہونے والی رقم کا حساب موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر قانون راجہ بشارت اور شیخ رشید کی ملاقات، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کرونا نے تو طرز زندگی ہی بدل دیا، معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے، سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے، پنجاب میں معاملات کنٹرول میں ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی فلور ملز نے آٹے کی فی کلو قیمت 6 روپے بڑھا دی، 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے، پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی، فیصلہ گندم کی قیمت بڑھنے پر کیا، فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف، صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کہتے ہیں آٹا مہنگا نہیں کرنے دیں گے، ایسا جو بھی کرے گا کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی آئندہ بجٹ میں ریلیف کے لیے خصوصی ہدایات، صنعت، زراعت اور چھوٹے کاروبار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کے احکامات، بجٹ میں تاریخ کی سخت ترین کفایت جاری مہم کا بھی اعلان متوقع، وزارتوں اور محکموں میں پرتعیش اخراجات پر سخت پابندی کی تجویز۔
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا پہلا کارگو جہاز گوادر پہنچ چکا. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا کارگو کا گوادر پہنچنا مقامی معیشت کی بہتری کے خواب کی تعبیر ہے. کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا. کچھ پرانی کمپنیاں جس کے اندر آپ کا ہبکو، عائشہ اسٹیل، آئی ایس ایل اور التورقی شامل ہیں. ان کمپنیز کو جن کو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے روک دیا گیا تھا ان کو دوبارہ ایسوسیٹ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سینیٹر رضا روبانی کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا گیا. وفاقی کابینہ اسٹیل مل کی نہیں نہیں لیا گیا. اسٹیل مل کی نہیں تو بغیر ٹینڈر سیکیورٹی نظام نجی کمپنی کو کیوں دیا؟ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں روزگار نہ ہونے سے لوگ فاقوں کا شکار ہیں. سعودی عرب اور عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی اپنی رہائش گاہوں میں بند ہیں. 12 ارب روپے کی امدادی رقم میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی امداد رکھی جائے. امیر جماعت اسلامی کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم عمران خان کی برطرفی کا مطالبہ. ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاپتہ وزیر اعظم کے پاس شعبہ صحت کا چارج ہے. نالائکوں نے شعبہ صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیا. وزارت صحت ٹھیکے پر چل رہی ہے. 3 ماہ میں 4 سیکرٹری صحت تبدیل ہو چکے. پی ایم ڈی سی انا کا نشانہ بنے. یکم جون سے اندرون ملک پروازوں کی تعداد میں اضافہ. پروازوں کی تعداد 20% سے بڑھا کر 45% کر دی گئی. پروازوں میں اضافہ بزنس اور عوام کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا. اجازت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے لیے دی گئی. میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی بحالی کا عدالتی فیصلہ چیلنج. وفاق نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. قانونی تقاضے پورے کیے بغیر شیخ انصر عزیز کی معطلی پر حکم امتناع جاری کیا گیا. درخواست میں موقف. فیصل آباد میں مکان کی چھت گر گئی. میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق. 3 زخمی. نعشیں ملبے سے نکال لی گئی. علاقے میں کوہرام. زخمیوں کی حالت تشویشناک. ڈیرہ غازی خان میں وین کھائی میں جا گری. 2 افراد جاں بحق. 10 زخمی ہو گئے. مسافر فورٹ منرو سے واپس شجاع آباد جا رہے تھے. ٹنڈو والا یار میں خودکشیوں میں اضافہ. گاؤں کرم رند میں 2 سگے بھائیوں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. کچھ عرصہ قبل والدہ اور بڑے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی. اور ٹینس سٹار راجر امیر ترین مرد کھلاڑی بن گئے. سالانہ آمدن 8 کروڑ 62 لاکھ پاؤنڈ ہو گئی. سیلری کٹوتیوں کے باعث فٹ بال سٹالر میسی اور کرسٹیانو رونالڈو زیادہ کمائی کا میچ ہار گئے. خواتین کھلاڑیوں میں زیادہ کمائی کا اعزاز جاپان کی نومی اوساکا نے اپنے نام کیا تھا.